السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 144 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 145 کریں گے اور ہم اور آپ پارہ نمبر 2 میں پہنچ گئے ہیں۔ سورہ بقرہ ہی چل رہا ہے لیکن پارہ نمبر 2 میں ہم پہنچ گئے ہیں، تو بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ تو اگر میرے چینل پر کوئی میری بہن، کوئی میرے بھائی نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور تجوید کے ساتھ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے اور اس سے آپ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولے، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیا کرے تاکہ جو لوگ بھی کچھ بھی سیکھے اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ تو میں نے ایک آیت کو تلاوت کی ہے، سب سے پہلے اوپر آ جائیں۔ یہاں پر دیکھیں یہ لفظ ہے وَلَئِن، کیا ہے؟ وَلَئِن، واو زبر وا، لام زبر لا، وَلا، حمزہ نون زیر ان، وَلَئِن۔ اب یہاں پر دیکھیں گے کہ نون ساکین ہے نا، نون ساکین، اور اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ حمزہ۔ کیا ہے؟ حمزہ۔ اب یہ سوچیں گے کہ الف ہے، اسے حمزہ کیوں بول رہے ہیں؟ تو یہاں پر پھر ایک بار واضح کر دوں کہ جس الف کے اوپر کوئی بھی کسی طرح کا نشان، کوئی کسی طرح کی علامت یا کوئی زبر زیر پیش کچھ بھی آ جائے الف کے اوپر، پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم اسے حمزہ کہیں گے۔ تو نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا تو یہاں پر ہو گیا اظہار کا قاعدہ، لہٰذا ہم اظہار کریں گے، یعنی کہ نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا، مطلب یہاں پر دیر کرنا، رکنا، ناک میں آواز چھپانا، یہ سارا کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم سمپل پڑھ کر نکلیں گے، نون ظاہر ہوگی، ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ کس طریقے سے؟ وَلَئِنْ أَتَيْتَ وَلَئِنْ إِنْ أَتَيْتَ إِنْ أَتَيْتَ إِنْ، نون ظاہر ہو رہی، إِنْ أَتَيْتَ۔ سمجھ آگئی کہ اظہار کا قاعدہ کس طرح کرنا ہے؟ آگے حمزہ زبر آ، تا یا زبر تی، اتئی، تا لام زبر تل، اتیتل۔ یہاں پر ایک چیز دیکھیں، یہاں پر یا ساکن آپ کو دکھ رہی ہے اور یا ساکن سے پہلے کون سی حرکت ہے؟ زبر ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ یا لین۔ اگر اس یا ساکن سے پہلے زیر ہوتا، کیا ہوتا؟ زیر ہوتا، تو یہ ہو جاتا یا مدہ۔ ٹھیک ہے، اب یا لین اور یا مدہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین اور اگر زیر آ جائے تو یا مدہ ہو جاتا ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے۔ جیسے کہ ہم یا ساکن سے پہلے زبر آ جانے سے یا لین جب بن جاتا ہے تو ہم اسے نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، لیکن اگر یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ بن جاتا ہے اور اسے ہم کھینچ کر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے
اور یہ طریقہ ہے پڑھنے کا. تو یہاں پر یا لین ہے تو نرمی کے ساتھ ہم جلد ادا کریں گے اور تا کو لام سے ملا دیں گے. اتیتل اتیتل اتیتل. اگر یہاں پر کوئی لمبا کر دے اتیتل یا اتیتل تو غلط ہو جائے گا. اتنا لمبا نہیں کرنا، بالکل جلد ادا کریں گے. اتیتل لذین، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، ذی ذی ذی، نون زبر نا، اتیتل لذین. اب اگر یہاں پر کوئی بولے لجینا یا اگر کوئی بول دے لذینا، کیا بول دے لذینا، تو دونوں صورت میں غلط ہو جائے گا. پہلا تو ہم نے جیم ادا کر دیا ذال کی جگہ پر، اور دوسرا جو ہے ہم نے ذال کی جگہ پر زا ادا کر دیا، تو ان دونوں صورت میں یہ غلط ہو جائے گا. تو ذال کا مخرج کو سیکھ لیں. ذال جو ہے ایک باریک حرف ہے اور بغیر سیٹی والا حرف ہے، تو اس کو بغیر سیٹی کے اور باریک نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے. اس کو ہم بولیں گے ذال. ذال ذال کا مخرج اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ مخارج کا بیان ضرور ضرور جا کر دیکھیں اور وہاں سے سیکھیں کہ ذال کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے. تو نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہوئے ہم یا مدہ بھی کریں گے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر دکھ رہی ہے. تو یہاں پر ہم کہیں گے لذینا لذینا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ. سمجھ آگی؟ نون کو ہم جل چھوڑ رہے. آگے اوتُ الْكِتَابَ، حمزہ واو پیش، او واو ساکین اس سے پہلے پیش کھینچنا ہے. او تل تل تل، تا کو لام سے ملائیں گے، آواز اٹک جائے گی، آواز واپس نہیں آنی چاہیے. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ لام میں بھی قلقلہ کر بیٹھتے ہیں. یقیناً وہ قلقلہ غلطی سے ہی ہوتی ہے، لیکن اس بات کا آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ کہاں پر قلقلہ ہونا چاہیے اور کہاں پر نہیں، اور اس کی پہچان کس طرح ہوگی کہ آپ وہاں پر غلط کر رہے ہیں. اس کی پہچان بھی ہونی ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کو پہچان ہی نہیں ہوگا تو آپ تو یہ سمجھیں گے کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں ایک چیز، یہ لام کے اوپر سکون ہے. بعض لوگ جب پڑھیں گے تو ان کا ساؤنڈ کچھ اس طرح نکلے گا، او تول، کیا پڑھیں گے؟ او تول کتابا، او تول کتابا. تو تولے تولے یہ جو ساؤنڈ ہے یہ غلط ہے. ہمیں کیسا پڑھنا ہے؟ او تل کتابا، او تل کتابا. جیسے تا لام میں ملے گا وہاں پر آواز ڈراپ ہو کے پھر کاف سے اٹھے گا، کتابا. اچھا یہاں پر ایک اور چیز واضح کر دوں، بعض لوگوں کا جو زیر کی جو ساؤنڈ ہے نا وہ مذہول ہو جاتی ہے. جیسے کہ یہاں پر جب ہم پڑھیں گے تو لوگ بولیں گے او تل کتابا، یہ جو ہے نا او تل کتابا، او اور کے. تو یہاں پر پیش کو ہم او بولیں گے، او نہیں بولیں گے، اور کے نہیں بولیں گے بلکہ کی بولیں گے. تو اس کی مشق کیسے کرنی ہے؟ اس کی مشق آپ کو کرنی ہے نورانی قاعدے میں. جو پیش کا بیان ہے اور زیر کا بیان ہے وہاں میں نے ایک ایک چیز کو واضح کر کے بتایا ہے. تو آپ پیش کا جو بیان ہے وہ بھی دیکھیں اور زیر کا جو بیان ہے وہ بھی دیکھیں تفصیلی طور پر، اور وہاں پر آپ مشق کریں جن لوگوں کا مجہول ہو جاتا ہے. تو اوتل کتابہ نہیں بولیں گے بلکہ ہم یہاں پر کہیں گے اوتل کتابہ. سمجھ آ رہی؟ تو تا کو لام سے جب ملائیں گے تو ہماری آواز کیسی آئے گی وہ آپ کو سمجھ آ گئی. اوتل کتابہ، اوتل کتابہ. اب اس کو روانی میں بولیں گے، غور سے سنیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. سمجھ آ رہی؟ اگر کوئی یہاں پر کہہ دے أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، أُوتُوا الْكِتَابَ، تو اس نے غلط کر دیا، اور ساؤنڈ بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ عجیب سا لگ رہا ہے سننے میں. تو
ایسا آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح سے آپ کی آواز آ رہی ہے تو گویا کہ آپ کو مشق کی ضرورت ہے۔ آگے بِكُلِّ آیَةٍ، بازر بی، کاف لام پیش کل، بِكُل، لام زیر لی، بِكُلِّ آیَةٍ، آیَةٍ، حمزہ کھڑا زبر آ، یا زبر یا، آیا، تامیم دو زیر تیم، آیتم، آ کو کھینچیں گے، یا کو جل چھوڑ رہے، زبر ہے، تا کو میم سے ملایا، یہاں پر ہو رہا ہے ادغام ناقص کا قاعدہ، دو زیر کی تنوین کے بعد حرف میم آ گیا، ادغام ناقص کریں گے، آیتم ما تبعو، ما میں پھر الف مدہ ہو رہا ہے، اس کے بعد تا زبر تا، بازر بھی، عین واو پیش عو، تبعو، یہاں پر دیکھیے واو ساکین ہے نا، اور اس سے پہلے کیا ہے، پیش ہے، تو یہاں پر واو مدہ ہو گیا، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ آگے قبلتک، قاف بازر قیب، 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 یہاں پر دیکھیے با کے اوپر سکون ہے، قلقلہ کریں گے کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ایک ہے، لہٰذا یہاں پر قلقلہ کرنا ہے۔ تو یہاں پر جب ہم قاف کو با سے ملائیں گے، اور قاف موٹے حروف میں سے ہے لہٰذا قاف بولیں، ٹھیک ہے، قاف، قاف، قبلتک، لتک، لتک، قبلتک، قبلتک، سمجھ آ رہی، با میں قلقلہ اور لام تا اور کاف بالکل جلد، لتک۔ یہاں پر جیم ایک علامت ہے، دکھ رہا ہے آپ کو، کاف کے اوپر جب ہم سکون لائیں گے تبھی ہم رکیں گے تو کاف کا زبر ہٹ جائے گا، اور سکون لائیں گے اور یہاں پر ہم اسٹاپ ہو جائیں گے۔ آگے چلیں، وَمَا أَنْتَ، یہاں پر دیکھیں واو زبر وا، میم الف مد زبر ما، 3 سے 4 الف کھینچنا ہے، اور یہاں ما ایک الگ لفظ ہے اور انتا ایک الگ لفظ ہے، اور حرف مد ما میں ہے اور حمزہ انتا میں ہے، تو دونوں الگ الگ لفظ میں اگر آئے حرف مد اور حمزہ تو وہ مد منفصل کا قاعدہ ہوتا ہے، 3 سے 4 الف کھینچیں گے، پر آپ کو مد کا نام پتا ہونا چاہیے کہ یہ کون سا مد ہے اور اس کی کنڈیشن کیا ہے، یہ کب ہوتا ہے، یہ کب اس کا قاعدہ بنتا ہے اور اسے کب ادا کرتے ہیں۔ تو حرف مد کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، دوسرے لفظ کے ساتھ ہو تو مد منفصل ہوتا ہے، 3 سے 4 الف کھینچیں گے۔ تو یہاں پر ہم نے 3 سے 4 الف کھینچتے ہوئے مد منفصل کیا، وَمَا، اس کے بعد حمزہ کو نون سے ملائیں گے، اب نون ساکین ہے اور اس کے بعد حرف تا ہے تو یہاں پر اخفا ہو جائے گا، تو جب ملائیں گے انت، انت، سمجھ آ رہی، تو مد منفصل بھی کرنا ہے اور اخفا بھی کرنا ہے۔ آگے بِتَابِعٍ، بازیر بی، تا الف زبر تا، الف مدہ کریں گے، بیتا، بِتَابِعٍ، بِتَابِعٍ، سمجھ آ رہی، تا میں الف مدہ کر لیا، اس کے بعد بازر بی، اور یہاں پر دیکھیے عین کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اور 2 زیر کی تنوین کے بعد حرف قاف آ گیا، لہٰذا یہاں پر پھر سے ہم اخفا کریں گے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں نون کی آواز کو چھپانا، ٹھیک ہے، اس کی بھی مقدار 1 الف ہے، تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، بِتَابِعٍ، بِتَابِعٍ، قِبْلَتَهُمْ، قیب، پھر قلقلہ، با کے اوپر سکون آ گیا، قاف بازیر قیب، 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 لَتَهُمْ۔ اب یہاں تک دیکھیے، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ۔ آگے وَمَا بَعْضُهُمْ، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وَمَا، وَمَا، وَمَا بَعْضُهُمْ، ظُهُمْ، بَعْضُهُمْ، بالکل آسان، بِتَابِعٍ
قبلة بعض. یہاں پر دیکھیے بتابعین میں سمجھ آ رہی کہ یہاں پھر ہم قلقلہ کر رہے ہیں، اخفا کر رہے ہیں. دو زیر کی تنوین کے بعد قاف ہے، جس طریقے سے ہم نے یہاں پر کیا تھا اسی طریقے سے بتابعین قبلة بعض. اب یہاں پر دیکھیے بتابعین میں اخفا کیا، اس کے بعد پھر قلقلہ بھی کرنا ہے کیونکہ با کے پر سکون ہے. اس کے بعد لام زبر لا تا زبر تا، قبلة، آگے بعض بعض، ٹھیک ہے. بعض غاد موٹا حرف ہے، یہ حرف کون سا ہے؟ ضاد 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 ضاد. اگر ضاد کا مخرج آپ کو نہیں پتا تو آپ میری شارٹس ویڈیو یا پھر لانگ ویڈیو میں مخارج کا بیان دیکھیں اور وہاں پر جا کر سیکھ سکتے ہیں. تو جب ہم ضاد میں رکیں گے تو ہم دو زیر ہٹ جائے گا اور یہاں پر ہم سکون لائیں گے. آگے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، واو زبر وا لام زبر لا ولا، حمزہ زیر ای وَلَئِ، نون تا زیر نت، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، تَبَعْتَ، تا زبر تا، با عین زبر با، کیا پڑھیں گے؟ با با با. با کو ادا کرتے ہوئے اپنی آواز کو حلق میں لے جانا ہے اور عین نکالنا ہے. با با تا. بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں با با با، ایسا جھٹکا ہو جاتا، تو جھٹکا نہیں دینا. جب بھی عین سے کسی حرف کو ملائیں گے تو ہمارا جھٹکا نہیں ہونا چاہیے، عین کو بالکل آرام آرام سے نکالنا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ باع باع باعت باعت. سمجھ آ رہی؟ آگے اہواءہم، حمزہ ہا زبر واو الف مد زبر وا، حمزہ زبر اہواءہم. یہاں پر دیکھیں یہ جو مد ہے نا، اہواءہم ایک لفظ ہے. کیا ہے؟ ایک لفظ ہے، اور اسی میں حرف مد بھی آ رہا ہے اور حمزہ بھی آ رہا ہے. تو یہ کون سا مد ہو گیا؟ مد متصل. جب بھی حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے یا اسی لفظ کے ساتھ ہو، یعنی کہ یہ دیکھیے اہواءہم ایک لفظ ہے، اسی میں حرف مد بھی ہے اور اسی میں حمزہ بھی ہے، تو یہ کون سا مد ہو گیا؟ مد متصل، جو کہ مد کی پہلی قسم ہے جو ہم لوگوں نے نورانی قاعدے میں پڑھا ہے. تو یہاں پر ہم 3 سے 4 الف کھینچیں گے، لیکن ہے کیا؟ مد متصل. تو ہم کھینچ کے آہم، اس کے بعد یہاں پر دیکھیے میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی، تو یہ ہو گیا ادغام شفوی. کیا ہو گیا؟ ادغام شفوی. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم کو اس میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جو کہلاتا ہے ادغام شفوی کا قاعدہ. تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے دونوں میم کو ملا کر. تو یہاں ہم پڑھیں گے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، ایسا، ٹھیک ہے. آگے یہاں پر دیکھیے یہ کیا ہے؟ نون کے اوپر چھوٹی سی میم بنی ہوئی ہے نا، تو تنوین یا نون ساکن کے بعد، غور سے سنیں، تنوین یا نون ساکن کے بعد با آ جائے. یہاں پر آپ کو با دکھ رہا ہے اور یہاں پر نون ساکن دکھ رہا ہے، تو نون ساکن کے بعد با آ جائے تو اس میم کو، با کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں یہ جو چھوٹی سی میم ہے نا، یہ ایک علامت کے طور پر بنی ہوئی ہوگی، اسے کہا جاتا ہے اقلاب کا قاعدہ. تو تنوین یا نون ساکن کے بعد آپ کو با دکھے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جسے کہا جاتا ہے اقلاب کا قاعدہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا، اس نون کو نا، یہ جو چھوٹی سی نون ہے نا، اس کو اس میم سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ، سمجھ آ رہی؟ دونوں جگہ غنہ ہوا ہے. مِن بَعْدِ، اس کے بعد با عین زبر با دال زیر دی بعدی. تو یہاں پر تینوں چیز آپ کو سمجھ آ گئی. یہاں پر نا 3 قاعدے آ گئے.
پہلا تو ہے مد متصل کا، جو کہ کیا تھا کہ حرف مد کے بعد حمزہ اگر اسی کلمے اسی لفظ کے ساتھ ہو تو یہ ہے مد متصل، 3 سے 4 الف کھینچنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا قاعدہ کیا تھا کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جو کہلاتا ہے ادغام شفوی کا قاعدہ۔ اور تیسرا قاعدہ کیا آ گیا یہاں پر، یہ دیکھیے نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اس نون کو اس میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جو کہلاتا ہے اقلاب کا قاعدہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں سمجھ آ گئی۔ اور اقلاب کے قاعدے میں نا ایک چھوٹی سی میم بنی ہوتی ہے تو آپ سمجھ جائے کہ یہ اقلاب کا قاعدہ ہے۔ آگے بعدی، ما جاءک، ما الف مدہ، جاءک یہاں پھر مد کر رہے ہیں، یہ مد کی کون سی قسم ہوئے گی، مد متصل پہلی والی، کیونکہ جاءک ایک ہی لفظ ہے۔ آگے من العلم، من العلم میم کے اوپر جب ہم اسٹاپ کریں گے تو یہاں پر میم کے نیچے زیر ہٹا دیں گے اور سکون لائیں گے۔ آگے انک، ان نون مشدد کا غنہ، نک جلد ادا کریں گے، دونوں کے اوپر زبر پھر۔ اس کے بعد اذل، اذل لمن، اذل حمزہ زیر ای اور ذال لام دو زبر ذل۔ اب یہاں پر دیکھیں دو زبر کی تنوین اور اس کے بعد آپ کو لام دکھ رہا ہے، یہ ہو گیا ادغام تام کا قاعدہ۔ ادغام تو کریں گے لیکن غنہ نہیں کرنا، بغیر غنے کے ساتھ ادغام کریں گے، یعنی کہ بغیر غنے کے ساتھ ہم ملائیں گے اور جلدی ادا کر کے یہاں سے نکلیں گے۔ تو ہم پڑھیں گے اِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، ظا جو ہے نا موٹا حرف ہے تو اس کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے، ظالمین۔ لام زبر لا، میم زیر می، لامی، نون نون ضا زبر نز، ضاد کھڑا زبر ضا، لام زیر لی، لامین ظالی، میم یا زیر می، نون زبر نا۔ تو ضا کو موٹا ادا کریں اور یہ جو ذال ہے اسے باریک ادا کریں اور یہاں پر بغیر غنے کے ادغام کریں، یعنی کہ رکنا نہیں ہے۔ اس کے بعد لام زیر لی، میم یا زیر می میں یا مدہ اور نون کے اوپر وقف۔ یہاں سے دیکھیں انک اذا لمن الظالمین۔ اب یہاں پر کوئی اگر موٹا نہیں کر کے بلکہ باریک کر دے، یعنی کہ ظالمین، تو یہ ضا جو ہے نا، یہ حرف ضا یہ ذال سے چینج ہو جائے گا۔ تو ضا کو موٹا ادا کریں اور ذال کو باریک ادا کریں۔ تو امید ہے کہ آج کا لیسن سمجھ آیا ہوگا۔ اوپر سے ایک بار دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہاں پر دیکھیے لا جو علامت ہے نا، یہاں پر نہیں رکنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ لا کے معنی ہے نہیں، ابھی جملہ کمپلیٹ نہیں ہوا، تو اسی لیے آپ جب اگر یہاں پر رک جائیں، فور ایگزامپل اگر آپ کی یہاں پر سانس ٹوٹ گئی اور آپ انہیں یہاں پر اسٹاپ لے لیا، یہاں پر آپ وقف کر دیے، تو آپ پھر پیچھے سے تھوڑا لوٹا لے، من العلمی سے لوٹا لے یا ما جاءک سے لوٹا لے، کہیں سے بھی لوٹا لے لیکن پیچھے سے لوٹائے۔ تو امید ہے آج کا لیسن جو ہے سمجھ آیا ہوگا۔ تو حرفوں کو اس کے مخرج سے ادا کریں،
تمام صفات کے ساتھ اور جو قواعد ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خوب پریکٹس کرے تو انشاءاللہ تعالی آپ اچھے سے قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے. اور چھوٹی چھوٹی جو باریکیاں نا اس پر خود غور بھی کرے کہ آپ نے کیا صحیح پڑھا کیا غلط پڑھا. اگر غلط ہے تو اس کو پھر سے مشق کرے. تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں. اگر چینل پر نئے ہیں پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں. اور قرآن تو ہر حال میں سیکھنا ہے, یہ تو فرض عین ہے. یہ ہر ایک بھائی بہن کو اچھے سے آنا چاہیے تجوید کے ساتھ پڑھنا. تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.